نرمی اور صبر. ہمیں اپنا جذبہ اور فکر غیر ایمانداروں کے لیے کبھی نہیں کھونا چاہیے. میں ذکریہ امیر ہوں. مسیح یسوع کے عظیم نام میں آپ کی سلامتی ہو. کلام پاک میں عبرانیوں کا مصنف جس حوالے کی وضاحت کرتا ہے اور جو اصول بتاتا ہے، اس کی حقیقت کو جاننا مشکل ہے. اور جب آپ کسی ایسے حوالے کو دیکھیں جس کی وضاحت کرنا مشکل ہو، تو ہمیں ایک چیز جو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم واپس سیاق و سباق میں جائیں اور دیکھیں کہ جو حوالہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اصل معنی کیا ہیں، کیا ہم اس کی وضاحت کر سکتے ہیں. اب آپ نے دیکھا ہے کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس میں نرمی اور صبر شامل ہے، اور اس میں یقیناً غیر ایمانداروں کے لیے جذبہ اور تشویش بھی شامل ہے. سیاق و سباق کے مطابق میرے خیال میں وہ ایمانداروں سے بات کر رہا ہے، وہ ایمانداروں سے مخاطب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اشارہ دے کر سکھا رہا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے اور ہمارا رشتہ کیسا ہونا چاہیے، اور ہمیں ایسے لوگوں کے لیے فکر کرتے رہنا چاہیے جو مسیح کو نہیں جانتے. تو آئیے ان نصیحتوں کو دیکھتے ہیں. تو میرے عزیزو، ہم آیت 14 میں پڑھتے ہیں، سب کے ساتھ میل ملاپ رکھو اور پاکیزگی کے طالب رہو، جس کے بغیر کوئی خدا کو نہ دیکھے گا. تو میرے عزیزو، وہ یہاں مسیحوں سے بات کر رہا ہے کہ وحدانیت کے طالب رہو، میل ملاپ رکھو اور پاکیزگی پر یقین رکھو. یہ ایمانداروں کی زندگی کے مقاصد کے لحاظ سے بہت جامع اصطلاحات ہیں، اور یہ کلام کے متصادم ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ وہ کہہ رہا ہے امن اور پاکیزگی کے طالب آسمان میں جائیں گے. پالوس نے یقیناً یہ واضح کر دیا، یسوع نے واضح کیا، ہم خود سے نہیں بلکہ ایمان کے ذریعے فضل سے بچائے گئے ہیں. یہ خدا کا تحفہ ہے، ہم اس کے کاریگری ہیں جو مسیح یسوع میں اچھے کام کرنے کے لیے خلق کی گئی ہے، اور اس کا ایک حصہ امن اور پاکیزگی کے طالب ہونا ہے. اس بات کو یقینی بنائیں کہ کوئی بھی خدا کے فضل سے محروم نہ رہے اور کوئی کڑوی جڑ نہ پھوٹ نکلے جو ٹھوکر کا باعث بنتی ہے اور بہت سے لوگوں کو ناپاک کرتی ہے. اب خدا کے فضل سے محروم رہنے کا کیا مطلب ہے؟ پہلے تو ہمیں ضرور پتہ ہونا چاہیے کلام پاک کی تشریح خدا کی مدد سے ہوتی ہے، اور جب میں دیکھتا ہوں خدا کے فضل سے محروم ہونے کو، تو تیتس کے باب 2 میں پالوس نے وجہ بتائی ہے. اس کے بارے میں سوچو جو اس نے خدا کے فضل سے بچائے جانے کے بارے میں بات کی ہے. لیکن یہاں وہ فضل سے بچنے کی بات نہیں کر رہا ہے، بلکہ یہاں وہ فضل کے بارے میں بات کر رہا ہے جو ہمیں بطور ایماندار سیکھنا ہے، اور یہ وہی ہے جو وہ کہتا ہے، کیونکہ خدا کا فضل ظاہر ہوا ہے جو سب لوگوں کے لیے نجات لاتا ہے. جی ہاں، خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو دنیا کے لیے مرا، لیکن ایک بار جب ہم مسیح اور اس کے فضل کے ذریعے خدا کو جان لیتے ہیں تو خدا کا فضل ہمیں ہدایت دیتا ہے جو پالوس نے بتائی ہے. وہ ہدایت یہ ہے کہ ہم ایماندار بے دینی سے انکار کریں اور دنیاوی خواہشات کا انکار کریں، اور اس موجودہ دور میں ایک ایماندار، سمجھدار، صالح اور خدا کے طریقے سے زندگی بسر کریں. وہ ہم سے یقیناً ایمانداروں کے طور پر بات کرتا ہے، اور ہمیں خدا کے فضل کو سمجھنا چاہیے. میرے عزیزو، اب اس کا موازنہ عبرانیوں میں جو پڑھا ہے اس سے کریں، جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم محتاط رہیں، کہیں ہم خدا کے فضل سے محروم نہ ہو جائیں. وہ بتاتا ہے کہ جب ہم اسے نہیں کہتے کہ ہمیں پاکیزگی کی زندگی گزارنا سکھا، تو ہم خدا کے فضل سے محروم ہو جاتے ہیں. خدا کا فضل ہمیں بچاتا ہے اور خدا کا فضل ہمیں سکھاتا ہے، اور واقعی پالوس کا یہی مطلب تھا جب اس نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ خدا کی رحمتوں کو دیکھیں اور خداوند کے سامنے خود کو حاضر کریں، کیونکہ اس کی رحمت ہمیں بچاتی ہے. اب جب ہم آگے بڑھتے ہیں اور سیاق و سباق کے مطابق سوچتے ہیں کہ خداوند میں بڑھنے کا کیا مطلب ہے، کیسے ہم دنیا اور بے ایمانوں کے لیے ایک مثال بن سکتے ہیں، تو میرا ذہن یوحنا کی انجیل کی طرف چلا جاتا ہے. یوحنا 13 باب 13 سے 17 آیت یہاں ایک بہت ہی ناقابل یقین کہانی ہے. یسوع اپنے 12 شاگردوں کے ساتھ اوپر والے کمرے میں ہے. دراصل جب اس نے یہ کہا جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، تو یہودا پہلے ہی وہاں سے جا چکا تھا. لیکن یسوع نے ان سے کہا جو آپس میں بحث کر رہے تھے کہ بادشاہی میں سب سے بڑا کون ہوگا. اس نے کہا، میں تم ایک نیا حکم دیتا ہوں، ایک دوسرے سے محبت کرو، جس طرح میں نے تم سے محبت کی ہے تم بھی ایک دوسرے سے محبت کرو. یقیناً یسوع خدا ہے، پھر بھی اس نے ان کے پاؤں دھوئے اور ان کو کہا کہ اگر تم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو تو پھر ایک دوسرے کی خدمت کرو. وہ ایک دوسرے کی خدمت نہیں کر رہے تھے. یسوع نے کہا کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرو جیسا کہ میں نے تم سے محبت کی ہے. اگر تم بھی ایک دوسرے سے محبت کرو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. ہر ایک سے مراد پوری دنیا ہے. ہر وہ شخص جو ایمانداروں کی جماعت میں شامل ہوتا ہے وہ کیسے جانے گا کہ ہم یسوع مسیح کے سچے پیروکار ہیں؟ جب
جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسی محبت کریں گے جیسی اس نے ہم سے کی ہے۔ اب وہ اوپر والے کمرے سے نکلے اور وہی باتیں کرتے ہوئے وہ وادی قدرون اور گتسمنی کے باغ کی طرف چل پڑے، جہاں ایک باغ تھا۔ باغ کا مان ان شاخوں کو کاٹ رہا تھا جو پھل نہیں لا رہی تھیں اور ان کو درخت سے جدا کر رہا تھا تاکہ وہ ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال سکے۔ تو یسوع ان کے ساتھ چلتا چلتا رک گیا اور ان سے کہا، اس نے کہا کہ انگور کا درخت میں ہوں اور تم ڈالیاں ہو۔ مجھے لگتا ہے اس نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہ اسے ایک مثال کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ جو مجھ میں قائم رہتا ہے وہ بہت زیادہ پھل لاتا ہے، کیونکہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ اور جیسا کہ آپ اس میں پڑھتے ہیں، وہ اس بیان کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ یہ اس بیان سے ملتا جلتا ہے جو اس نے بالا خانہ میں دیا، میرے باپ کا جلال اس سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، تب تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ اس نے اوپر والے کمرے میں کیا کہا؟ تمام لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو جب تم ایک دوسرے سے محبت رکھو گے۔ اور یہاں وہ یہ بات کہنے کے لیے ایک استعارہ استعمال کرتا ہے، میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ تم بہت زیادہ پھل لاؤ، جیسے میں نے تم سے محبت کی تم بھی ایک دوسرے سے محبت کرو، اور ایسا کرنے سے تم میرے شاگرد ثابت ہوگے۔ دنیا جانے گی کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اب پھل کیا ہے؟ میرے خیال میں جب یسوع نے محبت کا حوالہ دیا تو اس بات کی تصدیق کی کہ وہ اگلی چند آیات میں کہتا ہے، جیسے باپ مجھ سے محبت کرتا ہے میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے اوپر والے کمرے میں بھی یہی کہا، اگر تم میرے حکموں پر عمل کرتے ہو تو تم میری محبت میں رہو، جس طرح میں اپنے باپ کے حکموں پر عمل کر کے اس کی محبت میں قائم ہوں۔ وہ واپس جاتا ہے اور وضاحت کرتا ہے کہ یہ پھل اصل میں کیا ہے۔ وہ زور دے رہا ہے جو کچھ اس نے اوپر والے کمرے میں کہا۔ رومیو آیت 9 اور 10 میں پولس واضح کرتا ہے اور سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے، زنا نہ کرو، قتل نہ کرو، چوری نہ کرو، لالچ نہ کرو۔ اب ان حکموں کا خلاصہ اس حکم میں ہے جو یسوع نے کہا، ایک دوسرے سے محبت کرو کیونکہ محبت شریعت کی تکمیل ہے۔ بنیادی طور پر محبت اپنے پڑوسی کے ساتھ برائی نہیں کرتی۔ دوسرے لفظوں میں، جب ہم خدا کی مرضی پر چلتے ہیں تو خدا کے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ مسیح سے جدا ہو کر ہم کامل نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم اس میں نہیں ہیں، لیکن جب ہم ایک دوسرے سے زیادہ پیار کرتے ہیں تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم یسوع کے پیروکار ہیں۔ اب وہ غالباً وادی قدرون سے گزرتے ہوئے ایک راستے پر چلتے ہیں اور راستے میں گتسمنی باغ میں یسوع دعا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ گتسمنی باغ میں جاتا اور دعا کرتا، اس نے کہا، میں نہ صرف ان 11 کے لیے دعا کرتا ہوں جو میری پیروی کر رہے ہیں، بلکہ ان کے لیے بھی جو میرے کلام کے وسیلے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ وہ ہم ہیں، ہم رسولوں کے ذریعے ایمان لائے ہیں جنہوں نے ارشاد اعظم کو پورا کیا، اور یسوع ہم سب کے لیے دعا کرتا ہے تاکہ وہ سب ایک ہو جائیں جیسے باپ اور میں ایک ہیں۔ محبت کیا پیدا کرتی ہے؟ یسوع یہاں بتا رہا ہے، محبت اتحاد یگانگت پیدا کرتی ہے۔ جب یہ باتیں ہم میں ہوں گی تب دنیا کے لوگ خدا کے پاس آئیں گے۔ میرا یقین ہے عبرانیوں کی ان آیات میں دنیا یقین کرے تو مجھے بھیجا ہے۔ لہٰذا عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ جو باتیں یسوع نے اپنے شاگردوں کو سکھائیں، ان کی روشنی میں ان جملوں کے معنی بیان کرتا ہے کہ سب کے ساتھ امن اور پاکیزگی کی پیروی کرو، کیونکہ محبت پاکیزگی پیدا کرتی ہے۔ عبرانیوں میں اس بیان کی خوبصورت تشریح کی گئی ہے۔ وہ کہتا ہے ان کو جو غیر ایماندار ہیں کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ عیسو جیسے غیر اخلاق یا بغیرت شخص نہ بنے۔ اب جب وہ عیسو کا حوالہ دیتا ہے تو یاد رکھیں کہ وہ وہاں ایماندار یہودی تھے اور ان کے لیے یہ لکھا گیا، ان میں سے کچھ جدوجہد کر رہے تھے اور وہ یعقوب اور عیسو کی کہانی کو جانتے تھے۔ اور آگے میرے عزیز وہ کہتا ہے، جس نے ایک وقت کے کھانے کے بدلے اپنا پیدائشی حق بیچ دیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بعد میں جب اس نے برکت کا وارث ہونا چاہا تو اسے رد کر دیا گیا، حالانکہ اس نے روتے ہوئے اسے ڈھونڈا تھا کیونکہ اسے توبہ کا کوئی موقع نہیں ملا۔ اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں عبرانیوں کا مصنف کہہ رہا ہے، میں ان لوگوں کے بارے میں فکر مند ہوں جن کے پاس میراث ہے۔ وہ واقعی ایک قوم کے طور پر خدا کے انتخاب کا حصہ ہیں، اور اس وقت آپ جانتے ہیں یعقوب اور عیسو بھائی تھے، اور اس نے خدا سے دور جانے کا فیصلہ کیا، اور مجھے یقین ہے کہ شاید اس کا ختنہ ہوا تھا۔ اور یہ ایسا ہے جیسے خدا یہاں اس حوالے سے کہہ رہا ہے، آپ بحیثیت قوم خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے دلوں کا ختنہ ہو چکا ہے۔ یقینی بنائیں کہ آپ اپنے دل کا ختنہ کر رہے ہیں۔ ہم تاریخ سے واقف ہیں کہ عیسو کے دل کا ختنہ نہیں ہوا تھا۔ یہ ایک سخت انتباہ ہے کیونکہ وہ ان لوگوں کو لکھ رہا ہے۔ مجھے اصول کو دہرانے دو، ہمیں غیر ایمانداروں کے لیے اپنا جذبہ اور فکر کبھی نہیں کھونا چاہیے۔
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری کتاب سے واضح ہے، یہاں ابھی بھی عیساؤ جیسے لوگ ہیں، کوئی بات نہیں، ہمیں اپنی فکر کبھی نہیں کھونی چاہیے۔ یسوع یہ کہہ رہے تھے اور میرے خیال میں عبرانیوں کا مصنف یہ بیان کر رہا ہے، لیکن ایک سوال ہے جس کا ہمیں جواب دینا ہے۔ ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کب غیر ایمانداروں سے مکمل طور پر الگ ہو جانا چاہیے؟ سادہ سا جواب یہ ہے، نمبر 1، ہمیں ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ تعلق رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے۔ پالوس دوسرے تیموتھیوس کے دوسرے باب میں واضح کرتا ہے، امید ہے کہ وہ توبہ کریں گے، لیکن ایک لمحہ آتا ہے جہاں ہمیں خود کو الگ کرنا پڑتا ہے، اور بنیادی طور پر اس کا خلاصہ ایک بیان میں کیا جا سکتا ہے۔ کچھ تفرقہ ڈالتے ہیں اور خدا کی کلیسیا کو تباہ کرنے کے لیے، اور ہم اسے پالوس کے تیتس کے خط میں واضح طور پر دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، ان کو جیتنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، لیکن ہمیں لوگوں کو خدا کی کلیسیا کو تباہ کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ اور اسی لیے پالوس نے یہاں اس حوالے میں بہت واضح طور پر کہا، کیونکہ بہت سے باغی لوگ ہیں جو خالی باتوں اور فریب سے بھرے ہوئے ہیں، خاص کر ختنہ کرنے والوں کی جماعت سے ان کو خاموش کرانا ضروری ہے۔ وہ یہ سکھا کر پورے گھر کو برباد کر رہے ہیں، بے ایمانی سے پیسہ کمانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ صحیفے ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمیں ان غیر ایمانداروں سے الگ ہونا چاہیے جو کلیسیا کو تباہ کر رہے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کے لیے اپنی ہمدردی نہیں کھونی چاہیے جو یسوع مسیح کو نہیں جانتے۔